Assalamu alaikum everyone. Today we will continue with our study of functions. हमने इससे पहले काफ़ी functions की definitions देखी, उनको समझने का तरीका देखा through graphs and through equations. आज हम दो important types of functions discuss करेंगे. एक है composite function जो हम एक या दो या तीन functions को मिलाकर बनाते हैं, اور دوسرا ہے انورس فنکشن. اس کے بعد ہم موقع ملا تو ہم انشاءاللہ کوادریٹک فنکشنز کی طرف بھی دیکھیں گے. تو اف یو ریمبر ان پریویس لیکچر آئی ٹاکڈ اباؤٹ دا فلو ڈائیگرامز. فلو ڈائیگرامز اگر آپ بنا لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فنکشن کر کیا رہا ہے. شروع میں جب آپ فنکشن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ اوکے واٹ ڈو آئی ڈو فرسٹ. تو سب سے پہلے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں ایکس سے, وہ آپ کا پہلا ان پٹ ہے, اور پھر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں نا فلو ڈائیگرام کہ واٹ از ہیپننگ ٹو دس ان پٹ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. تو دس از این ایگزامپل آئی شوڈ یو ارلیئر بٹ آئی وانٹ یو ٹو سی دس اگین. سو آئی ہیو اے فنکشن ایف آف ایکس از اکول ٹو 3x minus 1. ان پٹ از x and the output is 3x minus 1. So what is happening first to x? X is first being multiplied by 3. So from x we get 3x, and then the next step is we are subtracting 1 from 3x, and in the end we get the final result of 3x minus 1. The other example is f of x is equal to 2x plus 5 whole squared. اس میں جب آپ فلو ڈائیگرام بناتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی پیرنتھسیز ہو, پاورز ہو, تو سب سے پہلے آپ اندر سے سٹارٹ کرتے ہیں پیرنتھسیز کے, اور بیفور ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن آپ فرسٹ دیکھتے ہیں ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کو. تو پہلے اگر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایکس, پہلے اس کو دیکھیں گے, پھر ایڈ سبٹریکٹ کو دیکھیں گے, اور اس کے بعد پیرنتھسیز کے باہر اگر کوئی پاور ہے اس کو ہم دیکھیں گے. تو اس فنکشن میں سب سے پہلے ایکس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, 2 از بینگ ملٹیپلائڈ ٹو ایکس, تو ایکس بن گیا 2x. The next thing is 5 is being added to the result. Okay, so 2x میں آپ نے 5 ایڈ کر لیا, 2x plus 5. اور تھرڈ اسٹیپ میں ہو رہا ہے کہ جو اب آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے اس کی آپ نے پاور لے لی 2, تو اس کو پیرنتھسیز کر کے پاور 2 لے لی. تو اس طرح سے آپ فنکشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کیا رہا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ فنکشنز کام کر رہے ہیں. پہلا فنکشن کیا کرتا ہے, وہ جو ان پٹ ہے, اگر آپ اسی دوسرے والے ایگزامپل کو دیکھیں تو جو ان پٹ ہے x, ہم کہتے ہیں جی ایک فنکشن اس میں یہ کر رہا ہے کہ وہ x کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے آؤٹ پٹ 2x دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیسا آؤٹ پٹ 2x آ گئی. دوسرا فنکشن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک فنکشن ہے ہمارا جو بھی ان پٹ ہے اس میں 5 کو ایڈ کر دیتا ہے. تو اگر ان پٹ میری x ہوگی تو وہ x پلس 5 ہوگا, لیکن چونکہ یہاں پر وہ سیکوینس میں بعد میں آ رہا ہے تو ان پٹ میری x کے بجائے 2x ہے, کیونکہ پہلے ہم نے پہلا فنکشن اپلائی کیا جو 2 سے ملٹیپلائی کر کے آؤٹ پٹ دیتا ہے. اب وہ آؤٹ پٹ ہمارے پاس 2x آ گئی, وہ نیکسٹ فنکشن کی ان پٹ ہوگی. نیکسٹ فنکشن کیا کرتا ہے کہ جو بھی ان پٹ ہے اس میں 5 کو ایڈ کر دیتا ہے, تو ہمارا 2x پلس 5 ہو گیا. اب ہمارا ایک اور فنکشن ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی ان پٹ ہے اس کو اسکوائر کر دیتا ہے, اس کو اسکوائر کر دیتا ہے. تو ان پٹ اگر x ہوگی وہ تو اسکوائر کر دے گا x اسکوائر. اب یہاں پہ جو ہمارا تیسرا اسٹیپ ہے وہ ایکچولی یہی فنکشن استعمال کر رہے ہیں ہم, اور اس میں ہماری ان پٹ بجائے x کے 2x پلس 5 ہے. تو جب 2x پلس 5 ان پٹ ہوئی تو فنکشن نے اپنا کام شروع کیا کہ جو بھی ان پٹ ہے اس کو اسکوائر کر دوں میں, تو اس نے 2x پلس 5 کو اسکوائر کر دیا, اور ان دی اینڈ ہمارے پاس فائنل ریزلٹ آ گیا. تو یہ ایگزامپل ایک چیز ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ a lot of times functions can be better understood if we break them into their component parts or composites. اسی سے ہم ایک نئی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے دی آئیڈیا آف کمپوزٹ فنکشن. جو ہمارے پاس دو فنکشن اگر ملے ہوئے ہیں اور ہم ان کو ملا کے ایک تیسرا فنکشن بناتے ہیں تو وہ اس کو کمپوزٹ فنکشن کہلاتے ہیں. سو فار ایگزامپل دیکھیں, اگر ہمارے پاس فنکشن ہے f of x is 3x plus 2 and g of x is equal to x squared. اب ہم نے اس کا سمبل ہے f, اور بیچ میں وہ چھوٹا سا سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں f ناٹ g. جب بھی آپ یہ سمبل دیکھیں اس کا مطلب ہے کمپوزٹ فنکشن کی بات ہو رہی ہے. اس کو ہم نے خالی ایف جی اس لیے نہیں لکھا کیونکہ ہم اس سے پہلے فنکشنز کی ملٹیپلیکیشن کی بات کر چکے ہیں, تو اگر ہم وہی اسی قسم کی نوٹیشن استعمال کریں تو کنفیوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم نے نئی نوٹیشن نکالی تاکہ جب آپ ایف جی دیکھیں تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئے کہ اب ہم فنکشنز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں.
اگر آپ یہ والی نوٹیشن دیکھیں ایف ناٹ جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپوزٹ فنکشن کر رہے ہیں. اچھا کمپوزٹ فنکشن کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ سب سے پہلے جو اس میں ہے ایف ناٹ جی, تو جو اینڈ میں آ رہا ہے فنکشن وچ از جی ان دس کیس, پہلے وہ اب ایکس پر اپلائی ہوگا. تو جی ایکس پر اپلائی ہوگا, ایکس ان پٹ ہوگی, جی اس کی ایک آؤٹ پٹ دے گا. وہ جو آؤٹ پٹ اب جی دے گا وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایف کی ان پٹ بن جائے گی, اور پھر جو بھی ایف کا رول ہے اس کے تحت اس کی آؤٹ پٹ نکلے گی. تو ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو جی ایکس جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ایکس کو اسکوائر کر دیتا ہے. تو ہم نے پہلے ایف ناٹ جی کو دیکھیں گے, تو پہلے ایکس ان پٹ آیا, جی نے اس کو اسکوائر کر دیا, ایکس اسکوائر کر دیا. اس کے بعد اب جو ان پٹ آیا ہے فنکشن ایف کے لیے وہ ہے ایکس اسکوائرڈ, ایکس نہیں ہے. تو فنکشن ایف کیا کرتا ہے اپنے ان پٹ کو, وہ ان پٹ کو 3 سے ملٹیپلائی کرتا ہے اور پھر اس میں 2 ایڈ کر دیتا ہے. تو اب جب ہم ایف اپلائی کریں گے تو ان پٹ ہمارے پاس آ رہی ہے جی کے تھرو ایکس اسکوائرڈ, اس کو ہم نے 3 سے ملٹیپلائی کر دیا اور اس میں 2 ایڈ کر دیا, تو 3x اسکوائرڈ پلس 2 آ گیا. سو دا کمپوزٹ فنکشن جو ایف اور جی کو ہم نے ملا کے بنایا ہے, اٹ از اے فنکشن which is written by 3x squared plus 2. تو اس طرح ہم کمپوزٹ فنکشنز بناتے ہیں. اب نیچے میں نے کوشچن پوچھا ہوا ہے کہ what if we reverse the role, g not f کا کمپوزٹ فنکشن اگر ہم نے بنانا ہے, یعنی کہ f کو پہلے اپلائی کریں گے اور پھر g کو اس کے اوپر اپلائی کریں گے. تو میں اس میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے f کو اپلائی کریں گے, تو یہ بن جائے گا g will be applied to f of x. What does f do? f جو ہے وہ x کو 3x plus 2 بنا دیتا ہے. تو ہم اس کو لکھیں گے g اور f of x کی جگہ اس کی آؤٹ پٹ لکھ دیں گے which is 3x plus 2. یہ f کی جو آؤٹ پٹ ہے یہ g کی اب ان پٹ بن جائے گی. g کیا کرتا ہے اپنی ان پٹ کو, g اپنی ان پٹ کو اسکوائر کرتا ہے. سو اس کو ہم لکھیں گے, اب اس کی ان پٹ ہے 3x plus 2, جی نے اس کو اسکوائر کر دیا. تو جی ناٹ ایف کمپوزٹ فنکشن جو ہے وہ 3x plus 2 ہول اسکوائر بنتا ہے. تو آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از ڈفرنٹ فرام ایف ناٹ جی. اگر آپ جی کو پہلے اپلائی کریں اور پھر ایف کو کریں تو آتا ہے 3x اسکوائرڈ plus 2. اس میں ہم نے پہلے ایف کو اپلائی کیا اور پھر جی کو اپلائی کیا, تو یہ بنتا ہے 3x plus 2 ہول اسکوائرڈ. So these are two different functions, but they're both composite functions. اس میں کچھ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں. اس کو اگر کبھی آپ جیسے کہ ڈائیگرام میں دیکھنا چاہیں تو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس میں نے کیا کیا ہے کہ بجائے ایکس کے میں نے کنکریٹ ویلیو ڈال دی ہے. 2 ہمارا 2 ہے ان پٹ, نمبر از 2. تو جی کیا کرے گا 2 کو, جی ایکس اسکوائر کر دے گا, تو 2 اسکوائر کر دے گا, تو جی نے اس کو 4 بنا دیا. اب جو 4 نمبر ہے وہ ایف کی ان پٹ ہوگی. ایف کیا کرتا ہے, وہ 3 سے ملٹیپلائی کرتا ہے ان پٹ کو اور پھر اس میں 2 ایڈ کر دیتا ہے. تو 3 times 4 is 12 plus 2 is 14. تو ایف ہمیں آؤٹ پٹ دے گا 14. سو الٹیمیٹلی جو ہمارا ایف ناٹ جی کمپوزٹ فنکشن ہے وہ 2 کی آؤٹ پٹ دے گا 14, which is the function 3x square plus 2. اگر آپ 2 کو اس میں ڈالیں تو 3 times 2 square, 2 square is 4, 4 times 3 is 12 plus 2 is 14. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں سمجھنے کی اور وہ ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو. کہ پہلی بات تو ریممبر ہم نے جب بات کی تھی فنکشنز کی تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں ڈومین ضرور ہوتا ہے, ڈومین اور رینج, اور فنکشن کی جو ایکویژن ہوتی ہے یا جو اس کا رول ہوتا ہے. تو ہم ایف ناٹ جی سے رول تو ہم کو پتہ لگ جاتا ہے, لیکن یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ڈومین ہے یہ ایف ناٹ جی بھی ایک فنکشن ہی ہے نا, آپ نے دیکھا الٹیمیٹلی اس کے ڈومین وہ ویلیوز ہوں گی جو جی کے ڈومین کی ویلیوز ہیں, given that the range of g is in the domain of f. یعنی کہ x کی وہ ویلیوز f ناٹ آف g کی ڈومین ہوں گی جو سب سے پہلے تو g کے ڈومین میں موجود ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا جو امیج ہے وہ f کے ڈومین میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے خالی f کا ڈومین لے لیا, کہہ دیجیے ہمیں فائنل آنسر آ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب g ناٹ f کو کمپوز کرتے ہیں یا f ناٹ g کو کمپوز کرتے ہیں
تو اس میں آپ کا جو فنکشن ہے وہ اس فارم میں آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں اچھا اس کا تو ڈومین یہ ہے. تو صرف فائنل فارم میں دیکھنے سے ڈومین صحیح نہیں پتا لگتا, کیئرفلی اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے ڈومین جی کا ہے اور پھر جی ایکس کا جو رینج ہے کیا وہ ڈومین ایف کے ڈومین میں ہے, پھر اس کو کمبائن کر کے آپ پورا ڈومین نکالتے ہیں. تو اس میں ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں آپ یہ چیز بھی دیکھ لیں گے. تو ہمیں یہ فنکشن دو ہیں, ایک ایف آف ایکس ہے وچ از 4 minus x squared square root and g of x is 3 minus x square root and we have to find the composite function f naught g and its domain. تو سب سے پہلے آپ دونوں کا f اور g کا ڈومین الگ الگ دیکھیں. f کا ڈومین کیا آ رہا ہے, f اگر آپ دیکھیں is 4 minus x squared, تو ہمیں وہ نمبر چاہیے جن میں اسکوئر روٹ کے نیچے نیگیٹو سائن نہ آئے, یعنی کہ جب بھی ایکس اسکوئر 4 سے بڑا ہو جائے گا تو ہمارا نیگیٹو نمبر آ جائے گا 4 minus a bigger number is going to become a negative number which we don't want. تو اس میں ہم ایکس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ ایکس اسکوئر مسٹ بی لیس دین اور اکول ٹو 4. وہ کس صورت میں ہوگا, جب ایکس -2 اور 2 کے بیچ میں ہوگا. کوئی بھی نمبر لے لیں آپ -2 اور 2 کے بیچ میں, جب آپ اس کو اسکوئر کریں گے تو وہ 4 سے کم ہی ہوگا. -2 کا اسکوئر کیا ہے 4, -1 کا اسکوئر 1 ہے, 0 کا اسکوئر 0, 1 کا اسکوئر 1, 2 کا اسکوئر 4. اگر آپ 2 سے بڑھ جائیں گے, جیسے 3 میں چلے گئے, 3 کا اسکوئر 9 آ گیا, تو 4 - 9 نیگیٹو ہو جائے گا. اسی طرح آپ -2 سے نیچے چلے گئے, -3 آ گیا فار ایگزامپل, -3 اسکوئر از آلسو 9, so 4 - 9 اگین نیگیٹو آ گیا. تو ایف کی ڈومین ہم نے نکال لی بٹوین -2 and 2. اچھا جی کو دیکھ لیں, جی بھی اسکوئر روٹ کا ہی ایک فنکشن ہے اور اس میں بھی ہم بیسکلی ایکس کی وہ ویلیو جانی چاہیے جو اسکوئر روٹ کے انڈر ہم کو نیگیٹو نمبر نہ دے. یعنی جی کا ڈومین ایسا ہونا چاہیے کہ وہ 3 سے کم ہو یا 3 سے زیادہ نہ ہو. سو ایکس از لیس دین اکول ٹو 3 بیکاز فار اینی نمبر لیس دین اکول ٹو 3 3 minus x is still positive. تو یہ سارے جی کا ڈومین سارے ریئل نمبرز آ جاتے ہیں جو 3 یا اس سے کم ہیں, سارے ریئل نمبرز, جبکہ ایف کا ڈومین -2 اور 2 کے بیچ میں رہتا ہے. اب آپ نے کمپوزٹ فنکشن بنایا ایف ناٹ جی آف ایکس, تو وہ اسی فارمولے سے پہلے آپ جی کو اپلائی کریں گے. تو جی کو اپلائی کیا ہم نے, تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے آؤٹ پٹ ایکس پہ آتی ہے 3 minus x اسکوئر روٹ. اب 3 minus x اسکوئر روٹ جو ہے یہ ایف کی ان پٹ بن گئی. جب ہم نے ایف اپلائی کیا تو جہاں جہاں ایکس تھا وہاں پہ اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے 3 minus x اسکوئر روٹ سے. یعنی کہ جو بھی ان پٹ ہے, اگر ان پٹ ایکس ہوگی تو ایف ہوگا 4 minus x اسکوئر اسکوئر روٹ. اگر ان پٹ 2x ہوگی تو ایف ہوگا 4 minus 2x ہول اسکوئر اسکوئر روٹ. یہاں پہ ان پٹ ہے 3 minus x اسکوئر روٹ, تو f of 3 minus x اسکوئر روٹ از اکول ٹو 4 minus 3 minus x اسکوئر روٹ کا اسکوئر. تو وہی میں نے آپ کو اس میں ڈائگرام میں دکھایا ہوا ہے. f کی 3 ان پٹ ہم نے کی 3 minus x اسکوئر روٹ, تو اس کی آؤٹ پٹ آ گئی 4 minus 3 minus x اسکوئر روٹ. اسکوئر اور اسکوئر روٹ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں, تو خالی بچ گیا 3 minus x. اگے اٹ از ویری امپورٹنٹ جب آپ اس قسم کے آپریشنس کرتے ہیں کہ آپ جو پیرنتھسیز ہیں ان کو اینڈ تک رکھیں, کیونکہ اکثر لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں, وہ پیرنتھسیز پہلے ہٹا دیتے ہیں اور پھر مائنس پلس کی غلطی ہوتی ہے. تو آپ 3 minus x کو آخر تک پیرنتھسیز میں رکھیں کیونکہ باہر مائنس سائن ہے. جب آپ پیرنتھسیز کھولیں گے تو مائنس دونوں سے ملٹیپلائی ہوگا, تو وہ 3 کو -3 کر دے گا اور مائنس x کو پلس x کر دے گا. سو الٹیمیٹلی آپ کا بنے گا 4 minus 3 plus x which is 1 plus x. تو یہ الٹیمیٹلی آپ کی آؤٹ پٹ آ گئی ایف ناٹ جی کی. جب x ان پٹ کیا تو ایف ناٹ جی از دا فنکشن ڈیفائنڈ بائی 1 plus x اسکوئر روٹ. یہ پہلی چیز آ گئی. اچھا ہم نے اس کی ریلیشن نکالی, ہم کو ڈومین بھی نکالنا ہے. تو ڈومین کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ خالی ایف ناٹ جی کی فائنل فارم دیکھ رہے ہیں وچ از 1 plus x اسکوئر روٹ, تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈومین از آل ریئل نمبرز گریٹر دین اکول ٹو -1. ایز لانگ ایز نمبرز آر گریٹر دین اکول ٹو -1 1 plus x جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتا. آپ انہی نمبر سے بچنا چاہ رہے ہیں جو اسکوئر روٹ کے نیچے نیگیٹو نمبرز نہ دے. So that means 1 plus x must be greater than equal to 0 اور x must be greater than equal to -1. اگر آپ نے یہ ڈومین لکھ دیا تو یہ آپ نے غلطی کر دی.
کیونکہ اس میں صرف فائنل فارم دیکھ کے آپ ڈومین نہیں لکھ سکتے, کیونکہ ریمبر یہ فنکشن دو فنکشن سے مل کے بنایا تھا اور ان دونوں کا ڈومین آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. تو اس کی فائنل فارم میں آپ لکھ سکتے ہیں ایکس از گریٹر دین اکول ٹو مائنس ون, بٹ اس کو آپ نے ایک لحاظ سے انٹرسیکٹ کرنا ہے جی کے ڈومین کے ساتھ. جی کا ڈومین کیا تھا, ایکس از لیس دین اکول ٹو 3. تو جب آپ دونوں کو انٹرسیکٹ کریں گے تو میں آپ کو اس میں ایک بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ انٹرولس کو انٹرسیکٹ کرنا آ جائے. یہ ہماری ریئل نمبر لائن ہے. جی کا ڈومین تھا یہ, سپوز دس از 3, سپوز دس از 0 اینڈ دس از -1. تو جی کا ڈومین تھا ایوری تھنگ لیس دین اکول ٹو 0, ایوری تھنگ ٹو دا لیفٹ آف -3. آپ چلتے جائیں ریئل نمبر لائن پہ لیفٹ پہ. ہمارا جو ایف ناٹ جی کا ڈومین آیا ہے وہ آیا ہے ایوری تھنگ گریٹر دین اکول ٹو -1. اس طرف چلتے جائیے. تو ان دونوں کا انٹرسیکشن کیا آ گیا, وہ یہ آ گیا جہاں پہ ہمیں دونوں لائنیں ملتی ہیں, بلو والی اس طرف جاتی ہوئی اور بلیک والی اس طرف جاتی ہوئی. تو انٹرسیکشن ہی کیا ہوا, -1 سے لے کے 3. تو جی کا ڈومین ہے -1 از لیس دین اکول ٹو ایکس از لیس دین اکول ٹو 3. تو اس طرح اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب ڈومینز نکال رہے ہوں کمپوزٹ فنکشن کے, تو اس کو آپ جو فائنل فارم ہے اس سے بھی ایک آپ کا ویلیو آئے گی, اس کو پھر آپ نے جی کے ڈومین کے ساتھ ملا کے ڈومین فائنل بنانا ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیا ہے جس میں فنکشنز کے آپریشنز استعمال ہوتے ہیں اور کمپوزٹ فنکشنز بھی استعمال ہوتے ہیں. ریمبر ہم نے فنکشنز کے آپریشن بھی پہلے کیے تھے. آپ دو فنکشنز کو ایڈ کر سکتے ہیں, سبٹریکٹ, ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ سب کر سکتے ہیں. اب یہ ایک ویری ٹپیکل ایگزامپل ہے, مارکیٹ ریسرچ ایگزامپل ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے ایک الیکٹرانکس فرم کا, and they estimate the weekly demand for a certain brand of CD players given by a demand function. تو جو ایک certain brand of CD players ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی کرو اگر آپ تھوڑا سا اکنامکس میں جائیں تو وہ بیسکلی آپ کو بتاتا ہے کہ کیا پرائس ہوگی. وہ پرائس اور کوانٹٹی کو ریلیٹ کرتا ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی کرو, کہ اتنی پرائس ہوگی تو مارکیٹ میں اس کی اتنی ڈیمانڈ ہوگی, پرائس کم ہوگی زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے گی, یا پرائس زیادہ ہوگی کم ڈیمانڈ ہو جائے گی. تو وہ پرائس اور ڈیمانڈ کو, کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کو ریلیٹ کرتا ہے, اس کو ہم ڈیمانڈ اکویژن کہتے ہیں. تو اس جو پہلی اکویژن دی ہوئی ہے ایکس اکول ٹو ایف آف پی, یہ بیسکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ ایکس از دی کوانٹٹی دیٹ از بینگ ڈیمانڈیڈ ان دا مارکیٹ فار دا سی ڈی پلیئر اینڈ پی از دی پرائس. اور ان کی ریلیشن شپ اس طرح ہے کہ 20,000 ایکس از اکول ٹو 20,000 minus 1000 times p. So x is a function of p, تو اسی لیے ہم نے لکھ دیا x equal to f of p. جس ایک جنیرک سا نیم دے دیا کہ it is a function of the price p. Okay, so the next thing is research department says they also determine the total cost of producing x, the quantity of x CD players in a given week, and اس کی جو cost function آ رہا ہے اس کو انہوں نے ڈینوٹ کیا cx سے. cx یعنی کہ کتنی کاسٹ بن رہی ہے ایکس یونٹس کو پروڈیوس کرنے میں. وہ کاسٹ بنتی ہے 75,000 پلس 4x, یعنی کہ جتنی بھی آپ کی, فار ایگزامپل اگر ایکس آپ کا ہے 25 آپ نے سی ڈی پلیئرز کیے ہیں تو 75,000 پلس 4 ٹائمس 25, سو اس میں آپ کاسٹ اس کی بڑھتی جائے گی. جتنے آپ کوانٹٹی پروڈیوس کر زیادہ کریں گے اتنی کاسٹ بڑھے گی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے ایک ویکلی ریونیو جو سیل سے جنریٹ ہوتا ہے اس کا فنکشن بھی دے دیا ہے. یعنی کہ ہم اس فنکشن کو دے کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ویکلی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ان ٹرمز آف کوانٹٹی, کتنی کوانٹٹی ہم سیل کرتے ہیں, وہی کوانٹٹی ہم کو ریونیو بتائے گی. کتنی کوانٹٹی سیل ہوئی, اس سے جتنا زیادہ کوانٹٹی سیل ہوئی اتنا زیادہ ریونیو ہوگا. اس کا انہوں نے یہ بتایا کہ دا فنکشن از, اس کو انہوں نے ڈینوٹ کیا آر آف ایکس سے, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 20x مائنس ایکس اسکوائر اوور 1000. اب کوشچن انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ وی نیڈ ٹو ایکسپریس دا فرمز ویکلی پروفٹ ایز اے فنکشن آف دا پرائس پی. تو اس میں ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں. پہلی چیز ہمیں اس ایگزامپل میں یہ کرنی ہے کہ ہمیں پرائس فنکشن نکالنا ہے کہ وہ کیا ہوگا.
تو یہ ویری بیسک اکنامکس اور ہر کامن سینس میں بھی لوگوں کو پتا ہوتی ہے بات کہ بھئی میرا پروفٹ کیا ہوگا. پروفٹ وہ ہوگا کہ جو میری ریونیو ہے سیل سے, اس میں سے میں جو میری کاسٹ ہے وہ نکل گئی تو پروفٹ بن گیا. تو ریونیو فنکشن مائنس دا کاسٹ فنکشن از اکول ٹو دا پروفٹ فنکشن. تو ہمارے پاس آر کی ویلیو بھی ہے, ہمارے پاس سی کی ویلیو بھی ہے. ہم آر میں سے سی کو نکالیں گے تو کیا ہوگا, وہ بنے گا آر ایکس مائنس سی ایکس. تو آر ایکس پہلے لکھ لیا وچ از 20x مائنس ایکس اسکوائر اوور 1000 مائنس سی ایکس لکھا ہے 75,000 پلس 4x. اور اس میں بھی آپ دیکھیں احتیاط سے کہ پیرنتھیسز سی کے اوپر میں نے پورے رکھے ہوئے, ٹھیک ہے, تاکہ غلطی نہ ہو سائن کی. اب میں جب پیرنتھیسز کھولوں گا تو وہ مائنس جو ہے وہ اندر سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو جب وہ ملٹیپلائی ہوگا تو آپ کا 20x آ گیا اور وہ مائنس 4x بن جائے گا. تو 20x مائنس 4x 16x بن گیا. بیچ میں آپ کے مائنس ایکس اسکوائر اوور 1000 ویسے ہی رہا اور مائنس 75,000 بن گیا. تو پہلا اسٹیپ آپ نے یہ کیا کہ فنکشنز کے سبٹریکشن آپریشن کو استعمال کر کے ایک نیا فنکشن بنایا جس کو ہم کہہ رہے ہیں پروفٹ فنکشن. سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ فنکشن کو, اب ریمبر پروفٹ فنکشن جو ہم نے دیکھا ہے پچھلی سلائڈ میں, اٹ از اے فنکشن آف ایکس. ایکس ریمبر از دی کوانٹٹی that is being demanded. انہوں نے ہم کو کہا کہ آپ پروفٹ فنکشن کو in terms of price P لکھیں. سو ہم اس کو in terms of price لکھتے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ x کی کیا ویلیو ہے. x is a function of price. We said x was equal to f of p which is 20,000 minus 1,000 and p. سو پروفٹ فنکشن میں جہاں جہاں x استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے f of p سے. میننگ اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے 20,000 مائنس 1,000 پی سے. وہ ہمارا کمپوزٹ فنکشن آ جائے گا پی ناٹ ایف آف پی. پروفٹ کمپوز ود ایف آف پی. تو ایف آف پی آپ نے اپلائی کیا وچ از پی آف 20,000 مائنس 1,000 پی. جب ہم نے اس کو ہر جگہ پٹ کیا ویئر ایور ایکس واز ان دا پروفٹ فنکشن, تو الٹیمیٹلی اس کو آپ نے تھوڑا سا الجبرا اس میں انوالوڈ ہے, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ کیسے الجبرا کرنا ہے. تو اس میں جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی فائنل آنسر آ جائے گا مائنس 155,000 پلس 24,000 پی مائنس 1,000 پی اسکوائر. تو اس میں آپ نے کمپوزٹ فنکشنز کو استعمال کیا کہ فائنلی جو آپ کا پروفٹ فنکشن تھا اس کو ان ٹرمز آف پرائس لکھے. پہلے آپ نے پروفٹ فنکشن معلوم کیا ان ٹرمز آف کوانٹٹی, اب آپ نے کمپوز کیا اس کو ایف آف پی سے تاکہ اس کو آپ پرائس کے طور پہ دکھا سکیں. تو یہ میں نے ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دے دیا جو کہ ریئل لائف میں سے بھی ہے, بزنس میں بہت استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پروفٹ کیسے نکالا, آپ ڈیمانڈ فنکشن, کاسٹ فنکشن, ریونیو فنکشن کو کیسے استعمال کیا, اس میں کمپوزیشن آف فنکشنز کو آپ نے کیسے استعمال کیا. اب جو سیکنڈ ٹائپ آف فنکشن ہم دیکھیں گے اس میں وہ کہلاتا ہے انورس فنکشن. انورس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان دا سینس ایسا ہے جیسے کہ آپ نے ریئل نمبرز میں اف یو ریمبر ہم نے بات کی تھی انورسز کی. ہم نے بات کی تھی ایڈیٹو انورس اور ملٹیپلیکیٹو انورس. ایڈیٹو انورس واز زیرو, دا نمبر زیرو. وائی؟ بیکاز ایک نمبر کو ہم جب اس میں زیرو کو ایڈ کرتے ہیں, سوری ایڈیٹو انورس از دا نمبر دیٹ گیوز می دا زیرو. اس کو میں نے ایک نمبر کو اس میں ایڈ کیا تو ہمیں زیرو آ گیا. زیرو از دی ایڈیٹو آئیڈینٹی. تو جیسے کہ 4 میں ہم کیا ایڈ کریں گے کہ زیرو آ جائے, -4 کریں گے. 5 میں کیا ایڈ کریں گے کہ زیرو آ جائے, -5. تو ہر نمبر کا نیگیٹو جو ہے اس کا ایڈیٹو انورس ہے, وہ ہم کو آئیڈینٹی دے دیتا ہے. آئیڈینٹی کا مطلب ہے کہ تھنگ ہیزنٹ چینجڈ, دیر از نو چینج. میں زیرو سے کہیں نہیں موو ہوا, 5 یونٹس ادھر گیا تھا اور 5 یونٹس واپس آ کے وہ اپنی اسٹارٹنگ پلیس پہ آ گیا. اسی طرح ملٹیپلیکیٹو فنکشنز اور ان کے انورسز بھی ہیں. ہم نے ملٹیپلیکیٹو فنکشنز ملٹیپلیکیٹو نمبرز کے انورسز بھی دیکھے تھے. ہر نمبر کا انورس کیا ہوتا ہے, اس کا ریسیپروکل ہوتا ہے. تو 7 کا انورس 1/7. کیوں؟ کیونکہ جب ہم 7 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 1/7 سے تو ہم ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی وچ از اکول ٹو 1 اس پہ واپس آ جاتے ہیں. یعنی کہ ہم اگر 1 سے اسٹارٹ ہوں اور 7 پہ جائیں پھر 1/7 سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو ہم واپس 1 پہ آ جائیں گے.
تو اس کو ہم ملٹیپلیکیٹو انورس اینڈ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کہتے ہیں. اسی طرح کا کانسیپٹ آپ کو فنکشنز میں ملتا ہے. ہر فنکشن کا ویسے ہر فنکشن کا انورس نہیں ہوتا, لیکن اگر انورس ہوتا ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ جہاں سے آپ سٹارٹ ہوئے تھے وہیں واپس پہنچ جائیں. یعنی کہ فنکشنز تو نمبرز پہ ایڈ کرتے ہیں, تو اگر ایف جو ہے وہ ایکس پہ ایڈ کر کے اس نے کوئی آؤٹ پٹ دے دی, تو اگر آپ اس کا انورس فنکشن لگائیں گے تو اس کو واپس ایکس دینا چاہیے. اگر ایسا پاسبل ہے تو ہم کہتے ہیں اس فنکشن کا ایک انورس ایگزسٹ کرتا ہے وچ از ایف انورس. تو اس میں ہم ایک دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اگر ہم لیٹس سے ایف آف اے از اکول ٹو بی, تو اس کا مطلب ہوا ایف انورس آف بی مسٹ بی اکول ٹو اے, یعنی کہ ہم اگر بی سے اسٹارٹ ہوں ایف انورس سے تو الٹا واپس اے پر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, جہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے. اور اس کی نوٹیشن جو ہے وہ ہے ایف ٹو دا پاور -1 ایکس. اس کو آپ کنفیوز نہ کیجیے گا کہ ایف ٹو دا پاور -1 کا مطلب یہ نہیں ہے 1 اوور ایف آف ایکس, وہ دیٹ از ڈفرنٹ. ایف ٹو دا پاور -1 آف ایکس کا مطلب ہے اٹس دی انورس فنکشن آف ایکس. یہ نوٹیشن استعمال کرتے ہیں. ایک اور چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈومین آف ایف, اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کا ایف جو ہے وہ ایک سیٹ سے ڈومین سے لے کے رینج میں لے کے جا رہا ہے, ایف انورس پھر واپس لے کر آ رہا ہے اس کو اسی جہاں سے سٹارٹ کیا تھا. تو ڈومین آف ایف جو ہے وہ ایف انورس کا رینج بن جاتا ہے, اور اسی طرح رینج آف ایف جو ہے وہ ایف انورس کا ڈومین بن جاتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم دی جائے کہ جی آپ کو ایک فنکشن میں نے دے دیا جس کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے, اور میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کے انورس کی ڈومین اور رینج کیا ہے, تو سم ٹائمز اٹس ایزیئر کہ آپ اوریجنل فنکشن کی ڈومین اور رینج نکال لیں. تو جو اوریجنل فنکشن کا ڈومین ہوگا وہ انورس کا رینج بن جائے گا, اور جو اوریجنل فنکشن کا رینج ہوگا وہ انورس کا ڈومین بن جائے گا. So that is one way to figure the domain and range of the inverse functions. اب ذرا ہم فلو ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں کہ انورس فنکشن کو ہم کیسے obtain کر سکتے ہیں. ہمیں فنکشن دے دیا کسی نے اور کہا کہ جی اب اس کا انورس فنکشن مجھے بتائیں کیا ہے, تو وہ ہم کیسے نکالتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ فلو ڈائیگرام سے آپ دیکھیں. تو ہمارے پاس یہ فنکشن ہے ایف آف ایکس وچ از اکول ٹو 5x - 2 ڈیوائڈیڈ بائی 3. تو ان پٹ ایکس کو سب سے پہلے کیا کرتا ہے فنکشن 5 سے ملٹیپلائی کرتا ہے, 5 سے ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس 5x آ گیا. اس کے بعد وہ 2 کو اس سے سبٹریکٹ کرتا ہے, وہ سب نیومریٹر میں ایک ہی چیز ہے نا, اس کو ٹوٹل کو پھر ڈیوائڈ کرنا ہے 3 سے ہم نے. تو ہمارے پاس پھر آؤٹ پٹ آ گئی 5x - 2. فائنلی فلو ڈائیگرام بتا دیں کہ وہ پھر اس ٹوٹل کو ہم جو 5x - 2 ہے اس کو 3 سے ڈیوائڈ کرتا ہے, اور ہمارے پاس فائنل انفارمیشن آتی ہے 5x - 2 اوور 3. اب انورس کا مطلب ہے ہمیں الٹی ڈائریکشن میں جو اسٹیپس یہاں سے یوں کر کے چڑھے تھے ہم سیڑھیاں, اسی طرح ہم سیڑھیاں اب اتریں گے. تو جو آخری سیڑھی تھی چڑھتے وقت وہ ہماری اترتے وقت پہلی سیڑھی ہوگی, اور جو پہلی سیڑھی تھی چڑھتے وقت وہ اترتے وقت ہماری آخری سیڑھی ہوگی. تو جو دوسرا فلو ڈائیگرام دیکھیں گے آپ اس میں نیچے, اس میں اب ہم الٹا چلیں گے. ہم نے آخری سٹیپ کیا تھا فنکشن کا, ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا 3 سے, تو اس کا الٹا کیا ڈویژن کا ملٹیپلیکیشن. ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. تو ایکس کو ہم نے پہلے 3 سے ملٹیپلائی کیا الٹا چلتے ہوئے, تو ہمارے پاس 3x آ گیا. اچھا اب آپ اوپر دیکھیں فنکشن میں جو دوسرا سٹیپ تھا وہ تھا سبٹریکٹ 2. سبٹریکشن کا اپوزٹ کیا ہے ایڈیشن. تو ہمارا اترتے ہوئے دوسرا سٹیپ ہوگا انورس لیتے ہوئے ایڈ 2. تو ہمارا 3x آ گیا تھا, 3x میں 2 ایڈ کیا تو 3x + 2 آ گیا. چڑھتے ہوئے فنکشن کا پہلا سٹیپ تھا ملٹیپلائی بائی 5. تو ملٹیپلیکیشن کا اپوزٹ ہے ڈویژن. اترتے ہوئے ہمارا سٹیپ ہوگا ڈیوائڈ بائی 5. تو 3x + 2 ہمارا پہلے آ گیا تھا, اس کو ہم نے 5 سے ڈیوائڈ کر لیا, ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ گئی 3x + 2 ڈیوائڈیڈ بائی 5. دس از دی انورس آف 5x - 2 اوور 3. تو اس طرح سے آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے آپ فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس کا انورس آپ کیسے لیتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کے سارے اسٹیپس کو بالکل الٹی فارم میں چلائیں, پھر آپ کا انورس آ جائے گا. اگر اس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے, میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتا ہوں. تو ہمارا فنکشن تھا 5x - 2 اوور 3,
اور ہمارا انورس فنکشن آ گیا تھا 3x + 2/5. اب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا انورس کریکٹ آیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کریں گے f انورس آف x، یعنی کہ آپ کمپوزیشن لے رہے ہیں f اور f انورس کا، یعنی کہ بیچ میں یہ کمپوزیشن فنکشن ہے جو ہم نے بتایا تھا 0 ناٹ، تو اٹ شوڈ گیو یو x بیک، یعنی کہ آپ جہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے x سے وہی واپس آ جائیں گے اگر f اور f ناٹ میں جائیں گے نا. اس کو اگر آپ ڈائیگرام سے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم x سے اسٹارٹ ہوئے، f ہم کو یہ لے کے یہاں پہ گیا، یہاں پہ f آف x آ گیا، f انورس یہاں سے جب واپس لے کر آیا تو اس نے ہم کو واپس x پہ لا کے چھوڑا. تو آپ کو یہ یا تو f ناٹ f انورس آف x از اکول ٹو x اور آلسو f انورس کمپوز ود f آف x از آلسو اکول ٹو x، یعنی کہ آئیڈیا ہے کہ یہ فنکشن f اور f ناٹ انورس جو ہے یہ ایک لحاظ سے آئیڈینٹی فنکشن کہلاتا ہے. جس طرح ہم نے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی دیکھی تھی 3 × 1 = 3، تو اس میں یہ جو 1 تھا یہ ہمارا ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی تھی، یعنی کہ جب ہم 3 کو اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمیں واپس 3 ملتا ہے. اسی طرح f انورس ناٹ f اینڈ f ناٹ f انورس آر کالڈ آئیڈینٹی فنکشنز. آئیڈینٹی فنکشنز کیوں؟ کیونکہ وہ x کو چینج نہیں کرتے. آپ f ناٹ f انورس کو x میں کریں گے، ریزلٹ پھر x آئے گا. f انورس ناٹ f کو x میں x ڈالیں گے تو پھر جواب x آئے گا، یعنی کہ x از ناٹ چینجڈ بائی دس فنکشن، therefore this is called the identity function. اچھا، اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میں ایک چیک کر لیتا ہوں، دوسرا آپ ایز این ایکسرسائز چیک کیجیے گا. میں یہ پہلا والا چیک کروں گا f ناٹ f انورس آف x. تو پہلے ہم اس میں f انورس آف x کی ویلیو ڈالیں گے which is f of 3x + 2/5. اب جہاں جہاں f میں x استعمال ہو رہا ہے x کی جگہ وہاں ہم 3x + 2/5 ڈال دیں گے. تو یہ آپ کا بنے گا 5 × 3x + 2/5، یہ x کی جگہ ہم نے ڈالا -2 ڈیوائڈیڈ بائی 3. اب اس میں آپ کیا دیکھیں گے؟ اس میں دیکھیں گے یہ 5 جو ہے یہ اس 5 کو کینسل کر دے گا، اندر آپ کے بچے گا 3x + 2 -2، سو +2 -2 کو کینسل کر دے گا اور آپ کے پاس آئے گا 3x اور نیچے آپ کے 3 ہے، یہ 3 اس 3 کو کینسل کر دے گا اور آنسر x آ گیا. تو اس طرح سے آپ اپنا کام چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا فنکشن جو ہے وہ صحیح انورس آپ نے نکالا ہے کہ نہیں. اسی طرح اگر آپ f انورس ناٹ f دیکھیں گے تب اس کا آنسر بھی x ہی آئے گا. تو دوبارہ چلتے ہیں انورس فنکشن کی کچھ جو بیسک چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک فنکشن کا انورس ایگزسٹ کرے گا is it only happens if the function is 1 to 1. 1 to 1 اگر فنکشن ہوگا تبھی انورس ایگزسٹ کرے گا، ورنہ انورس نہیں کرے گا. ایسا کیوں ہے؟ ریمبر 2 ٹائپس کے فنکشن ہوتے ہیں، مینی ٹو 1 اور 1 to 1. اور ہم نے ایک پریویس لیکچر میں ایک ورٹیکل لائن ٹیسٹ بھی دیکھا تھا. ورٹیکل لائن ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو فنکشن ہے جب آپ گراف کرتے ہیں اس کو، تو وہ اگر صرف ایک جگہ فنکشن کو ٹچ کرتی ہے ورٹیکل لائن تو اس کا مطلب ہے وہ فنکشن ہے، ورنہ نہیں. کیونکہ اس کا مطلب ہے اگر وہ ایک سے زیادہ جگہ ٹچ کرتی ہے اس کا مطلب ہے ایک ایکس کی کوئی یونیک آؤٹ پٹ نہیں ہے، ایک سے زیادہ آؤٹ پٹ ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ فنکشن کی یونیک آؤٹ پٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر فنکشن 1 to 1 نہیں ہے تو پھر وہ مینی ٹو 1 ہوگا. ٹھیک ہے، سپوز ایف از مینی ٹو 1، ٹھیک ہے، گوئنگ ان 1 ڈائریکشن. تو اس کو ذرا میں ایک ڈائیگرام آپ کو بنا دیتا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. سپوز ہمارا جو فنکشن ہے یہ ہمارا ڈومین ہے اور یہ ہمارا رینج ہے. ایف از اے مینی ٹو مینی فنکشن، سپوز مینی ٹو 1 فنکشن. بہت ساری ویلیوز ایف اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے.
بہت ساری ویلیوز ایک ہی پوائنٹ پہ میپ ہو رہی ہیں. چلو وہ ٹھیک ہے, دیٹ از پاسبل. لیکن اگر ہم ایف کا انورس نکالیں گے تو ریمبر انورس جو ہے وہ ادھر سے جائے گا, انورس فنکشن ادھر سے چلنا شروع ہوگا, اس کی یہ ڈومین ہوگی اور یہ اس کا رینج ہوگا. تو اب آپ دیکھیں, اگر اس کو آپ دیکھیں ایف انورس کو, تو اگر اوریجنل فنکشن مینی ٹو ون ہے تو ایف انورس تو فنکشن ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو ون ٹو مینی آ گیا. فنکشن کی ڈیفینیشن کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یا تو مینی ٹو ون ہو یا ون ٹو ون ہو, ون ٹو مینی نہیں ہو سکتی, جبکہ ایف انورس اس کیس میں ون ٹو مینی ہو جائے گا. تو اسی لیے اس کیس میں ایف انورس ایگزسٹ نہیں کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ فنکشن ون ٹو ون ہو. اگر فنکشن ون ٹو ون ہے ایف, تو ایف انورس جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, وہ بھی ون ٹو ون ہوگا, ہم واپس آ سکتے ہیں. تو اس لیے جو سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن ہے فار انورس فنکشنز ٹو ایگزسٹ وہ یہ ہے کہ اوریجنل فنکشن مسٹ بی ون ٹو ون. تو سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ اف آپ کو ایک فنکشن دے دیا, اس کا ڈومین میں وہ ون ٹو ون نہیں ہے, تو سم ٹائمز اگر اس کا آپ کو انورس پتا کرنا ہے تو آپ اس کا ڈومین ریسٹرکٹ کریں گے تاکہ آپ اس کو ون ٹو ون بنا سکیں, اور پھر اس کا انورس ریسٹرکٹڈ ڈومین کے ساتھ اس کا انورس آپ لے سکتے ہیں. دس از این امپورٹنٹ تھنگ. ایک طریقہ بیسکلی اس کو یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا ورٹیکل لائن ٹیسٹ تھا فنکشن کو دیکھنے کے لیے کہ آیا گیون گراف اور گیون ریلیشن از اے فنکشن, اسی طرح اگر یہ دیکھنا ہے کہ فنکشن کا انورس ایگزسٹ کرے گا یا نہیں, تو آپ ایک ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ کر لیں اوریجنل فنکشن پہ. اگر ہاریزونٹل لائن ایک سے زیادہ جگہ فنکشن کو کٹ کرے گی کہیں بھی, تو وہ اس کا مطلب ہے فنکشن ون ٹو ون نہیں ہے, مینی ٹو ون ہے. اس کا مطلب ہے اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرے گا. اب اس طرح میں نے کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں آپ کو یہاں پر. ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئر, اس کا ڈومین ہے آل ریئل نمبرس. دس از ناٹ اے ون ٹو ون فنکشن. نیچے آپ کو اس کا گراف دیا ہوا ہے, ہم نے پریویس لیکچر میں ایف آف ایکس اکول ٹو ایکس اسکوئر کے گراف بھی بنا کے دیکھے تھے, ایک پیرابولا بنتا ہے. تو دس از ناٹ ون ٹو ون. فار ایگزامپل 4 جو ہے which is the output is the image of both 2 and minus 2 under this function. تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اس فنکشن کا انورس ایگزسٹ نہیں کرتا. ہاں اگر ہم اس کے ڈومین کو ریسٹرکٹ کر دیں, ہم کہیں گے جی ڈومین از ایکس از گریٹر دین اکول ٹو 0 یا ایکس از لیس دین اکول ٹو 0 in either case, لیکن اس کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ فنکشن ون ٹو ون ہے. جیسے کہ اگر اس ڈائگرام میں آپ دیکھیں, اوریجنلی اس کا یہ گراف آ رہا ہے, یہ ریڈ پیرابولا, یہ ہے فار آل ریئل نمبرز. اگر میں ریسٹرکٹ کر لوں اپنا ڈومین کہ دس از گریٹر دین اکول ٹو 0, صرف یہاں سے جا سکتا ہوں, تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنکشن یہاں سے ون ٹو ون ہی ہے. اس کی ہر ویلیو کی یونیک پری امیج ہے. تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر صرف فنکشن جو ہے اس کو میں چھپا دوں اور یہی فنکشن کا گراف ہے, تو اس میں اب میں ہاریزونٹل لائن ڈرا کرتا ہوں کوئی بھی, تو وہ فنکشن کو صرف ایک ہی جگہ کٹ کرے گی. اس کا مطلب ہے یہ فنکشن ون ٹو ون ہے. اگر اوریجنل ہوتا تو میں ہاریزونٹل لائن جب ڈرا کرتا وہ 2 جگہ کٹ کرتی, وہ ون ٹو ون نہیں ہوتا. تو ہم نے ڈومین کو ریسٹرکٹ کر کے فنکشن کو ون ٹو ون بنا لیا. اب اس کی انورس ایگزسٹ کرے گی, اور اس کی انورس کیا ہوگی؟ ایف جو ہے وہ ایکس اسکوئر کر رہا ہے, تو انورس اسکوئر کا انورس کیا ہے؟ اسکوئر روٹ. تو انورس ہوگی اسکوئر روٹ آف ایکس. کچھ پراپرٹیز دیکھ لیتے ہیں انورس فنکشنز کی. اگر انورس ایگزسٹ کرتا ہے تو پہلی چیز ہم نے پچھلے کنڈیشن میں دیکھی, اٹ ہیز ٹو بی ون ٹو ون. یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. دوسری پراپرٹی ہم نے جب انورس ڈیفائن کیے تھے کہ اس کی جو ڈومین ہے انورس فنکشن کی, وہ اٹ از اکول ٹو دا رینج آف دی اوریجنل فنکشن. دوسری پراپرٹی. تیسری پراپرٹی جو ہے انورس فنکشن کی کہ دا رینج آف دی انورس فنکشن از اکول ٹو دا ڈومین آف دی اوریجنل فنکشن ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ فنکشن انورس اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ کس قسم کا فنکشن ہوگا, اس کا ڈومین اور رینج کیا ہوگا, انورس کا ڈومین اور رینج کیا ہوگا. اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ انورس کو نکالتے ہوئے ہم نے فلو ڈائیگرام بنایا تھا اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہم پیچھے چلے تھے. اس طرح سے بھی آپ انورس نکال سکتے ہیں. اس میں کبھی تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اگر زیادہ بڑا فنکشن ہو تو آپ کو زیادہ سٹیپس اوپر جانا پڑے گا, پھر اتنی سٹیپس نیچے آنا پڑے گا.
تو اس کا ایک اور شارٹ کٹ میتھڈ ہے. شارٹ کٹ میتھڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس کا ڈومین ویریفائی کریں کہ اس آیا فنکشن 1 to 1 ہے یا نہیں. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. اگر 1 to 1 نہیں ہے تو آپ وہیں پہ رک جائیں. اس کا مطلب ہے آپ اس کا انورس نہیں پتا کر سکتے, اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرتا. سپوز کہ فنکشن اگر 1 to 1 ہے تب پھر آپ آگے جائیں گے. آپ کیا کریں گے کہ فنکشن کو ہم نے ایک اکویشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں گراف کے لیے, y equal to f of x. تو وٹ ایور دا فنکشن آؤٹ پٹ از اس کو ہم equal to y کر لیتے ہیں. اس کو ہم سالو کریں گے فار x, یعنی کہ x کو ہم سبجیکٹ بنا دیں گے, یعنی کہ x is equal to something in terms of y. اور اس کے بعد یہ جب آپ نے دوسرے اسٹیپ میں x کو سبجیکٹ بنا لیا, اس کے بعد اب x اور y کے رولز کو انٹرچینج کر دیں گے, یعنی کہ جہاں x تھا وہاں y آ گیا, جہاں y تھا وہاں x آ گیا. اور اب جو آپ کی ویلو آئے گی فنکشن کی, دیٹ از دی ویلو آف دی انورس فنکشن. اینڈ اٹ از آلویز اے گڈ ہیبٹ ان دی اینڈ ٹو چیک کہ آپ نے انورس صحیح نکالا ہے کہ نہیں. اگر آپ اس کا کمپوزٹ فنکشن لے لیں, f not f inverse and f inverse not f, تو it should be the identity, یعنی کہ it should take x back to x. اب ہم یہ میں نے اسٹیپس دکھے تھے, اس سے ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں. اس میں ہم انہی اسٹیپس کو دیکھتے ہوئے, اس یوز کرتے ہوئے فنکشن کا انورس پتا کر رہے ہیں, اور اس کو پھر ہم گراف کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے. تو فنکشن ہمارا ہے x minus 2 whole square plus 3. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ جو ہے اس کو اگر گراف کرنا چاہیں گے تو یہ کوڈریٹک فنکشن ہی کی طرح ہے, یا پیرابولا ہی اس کا بنے گا, جیسے کہ ہم نے پہلے ایک دفعہ گراف بنائے تھے y equal to x squared کے. اس میں ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں دو. اف یو ریکال وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹرانسلیشنز. اس میں ہم x minus 2 whole square ہے, تو اس میں ہم 2 units ٹو دا رائٹ جائیں گے پلس 3 units اپ جائیں گے. تو اگر آپ نے اس کا ڈائیگرام دیکھنا ہے تو ہم اس کو یہاں بنا سکتے ہیں, رف ڈائیگرام ایک. اگر ہمارا اوریجنل فنکشن y is equal to x square تھا یہ, تو جو ہمارا گیون فنکشن ہے اس میں ہم اسی کا گراف لیں گے. ہم 2 units جائیں گے رائٹ کی طرف, کیونکہ x minus 2 whole square ہے, 1 2, اور 3 units ہم اس کو اوپر لے جائیں گے کیونکہ پلس 3 آ رہا ہے آخر میں. تو سیم گراف, بٹ اٹ ول بی ناؤ ٹرانسلیٹڈ لائک دس. سیم گراف جو پہلے تھا اس کو ہم نے رائٹ سائڈ پہ ٹرانسلیٹ کر لیا. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم کو ڈومین اس کا کیا ہے, ان آرڈر ٹو میک اٹ 1 to 1, دس فنکشن از ناٹ 1 to 1. ہم ہاریزونٹل لائن کہیں بھی کھینچیں گے تو وہ فنکشن کو 2 جگہ کٹ کر دے گی ادھر. تو اس کو ہم نے ڈومین کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. یہ ویلیو جو ہے یہ 2 ہے, یہ ویلیو جو ہے یہ 3 ہے. سو اس کا ڈومین جو ہے اگر ہم 2 سے x is greater than equal to 2 رکھیں گے, اگر ہم اس کو آدھا دیکھیں گے تو یہ 1 to 1 ہو جائے گا. تو اس کو ہم ڈومین لکھیں گے x is greater than equal to 2. Why? Because we want to make it a 1 to 1 function. اور رینج obviously آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 سے اوپر ہے. So range is f of x is greater than equal to 3. تو پہلا کام ہم نے یہی کیا کہ ہم نے فنکشن کی ڈومین اور رینج نکال لی. اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ آتا ہے وہ دیکھنا ہے کہ جی ہم نے اس کو 1 to 1 کر لیا, ٹھیک ہے. اب ہم اس x کو سبجیکٹ بنائیں گے, یعنی کہ فنکشن انیشلی ہے y is equal to x minus 2 whole square plus 3. اب ہم x کو سبجیکٹ بنائیں گے اس میں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں پہلا اسٹیپ تو ہم نے 3 کو دوسری سائڈ پہ لے گئے, تو آپ کا بن گیا y minus 3 is equal to x minus 2 whole square. اب اس کو آپ اسکوئر روٹ سے اسکوئر کو کم کریں گے تو آپ کا آ جائے گا y minus 3 اسکوئر روٹ از اکول ٹو x minus 2, اور پھر اس کے بعد -2 کو دوسری طرف لے جائیں گے تو +2 بن جائے گا. تو فائنلی آپ کا x جو ہے وہ سبجیکٹ بن جائے گا, یعنی کہ x از اکول ٹو y minus 3 اسکوئر روٹ +2. تو دس از دا سیکنڈ اسٹیپ کہ ہم نے x کو سبجیکٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم نے فنکشن کو رائٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف x. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم x اور y کے رول کو ریورس کر لیں. تو جہاں x آیا تھا وہاں y کر دیں, جہاں y آیا تھا وہاں x کر دیں. تو ہمارا انیشلی آیا تھا x از اکول ٹو 2 پلس اسکوئر روٹ آف y minus 3, تو ہم نے ان کو انٹرچینج کر دیا, تو ہم نے لکھ لیا y از اکول ٹو 2 پلس اسکوئر روٹ آف x minus 3.
اب جب آپ نے یہ کر لیا تو اس کے بعد دیٹ از یور انورس فنکشن. سو ایف انورس آف ایکس is 2 plus square root of x minus 3 and its domain is x is greater than equal to 3. Why? Because that is the range of f. So range of f is the domain of f inverse and its range is x is greater than equal to 2. اب اگلا اسٹیپ ہے اس کی ویریفیکیشن کا. ویریفیکیشن میں اگین میں نے دونوں کر کے یہاں پہ آپ کو دکھا دیں گے ایف انورس آف ایکس. وہ جب آپ مینیپولیٹ کریں گے تو آپ کو واپس ایکس نظر آئے گا, اور اسی طرح ایف انورس آف ایف آف ایکس وہ بھی آپ کو واپس ایکس کی طرح نظر آئے گا. تو اگر آپ ایک پہلا دیکھ لیں تو جہاں پہ ہم نے پہلے ایف ناٹ ایف انورس کیا ہے اس میں ایف انورس ایف ایکس از 2 plus x minus 3 square root. So that will become the input for f. So wherever x appears in the definition of f اس کو ہم 2 plus square root of x minus 3 سے ریپلیس کر دیں گے. تو f is equal to x minus 2 whole square. So x کی جگہ ہم نے یہ سب لکھا, -2 کیا, اس کو اسکوئر کیا, +3. اس کو جب آپ +2 اور -2 کینسل ہو جائیں گے, آپ کے پاس بچ جائے گا x minus 3 square root +3. اسکوئر روٹ اور اسکوئر ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے, آپ کے پاس بچ جائے گا x minus 3 +3 -3 +3 کینسل اینڈ یو بیک ٹو x. تو اب آپ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے انورس جو ہے وہ صحیح معلوم کیا. اس کے بعد اب جو فائنل اسٹیپ رہ گیا ہے جو انہوں نے ہم سے کہا ہے وہ یہ کہ جس کو ہم نے گراف کیسے کرنا ہے ایک ہی گراف پیپر پہ ایف اور اس کے انورس کو. تو اس ڈائیگرام میں جو آپ کو بلو لائن نظر آ رہی ہے دیٹ از دی گراف آف دا فنکشن ایف, اوریجنل فنکشن. یہ ہم نے ریسٹرکٹیڈ ڈومین کے ساتھ کیا تھا, ریمبر فار ایکس گریٹر دین اکول ٹو 2. تو جب گریٹر دین اکول ٹو 2 تھا تو ہمارے پاس صرف یہی پارٹ بچتا ہے اس گراف کا. اس کے بعد جو بیچ میں آپ کو لائن نظر آ رہی ہے دیٹ از دی گراف آف دی اکویژن y equal to x. At every point on this line the value of x is equal to y. یعنی کہ اگر x 1 ہے تو y 1 ہے, x 2 ہے تو y 2 ہے, اس کی ایک اسٹریٹ لائن بن جائے گی بیچ میں سے نکلتی ہوئی. ایف انورس کو گراف کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایف کو گراف کیجئے اور اس کے بعد ایف کو ریفلیکٹ کر دیجئے اکراس دا لائن y equal to x. یعنی کہ y equal to x جو ہے یہ ایک مرر امیج کی طرح اس کا کام کرے گا, ایک مرر کی طرح سے, اور وہ اس کو بالکل ریفلیکٹ کر دے گا. تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں پھر ہم نے جب اس کو ریفلیکٹ کیا تو جو گراف بن رہا ہے دیٹ ول بی دا گراف آف ایف انورس. اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیجئے فار ایگزامپل کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر سے, یہ پوائنٹ کیا تھا اوریجنل فنکشن میں, دس از دا پوائنٹ x is 2 and y is 3. So this is 2 3. اگر اس کو ہم نے ریفلیکٹ کریں گے تو وہ یہاں پہ آپ پوائنٹ آ جائے گا. اس کی ریفلیکشن کیا ہے, اس میں x 3 ہے اور y 2 ہے, یہ 3 2 ہو گیا. تو بیسکلی x اور y جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹرچینج ہو جاتے ہیں. جب یہاں پہ 2 3 تھا, جب ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا وہ 3 2 بن جائے گا. اسی طرح ہر پوائنٹ کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو اس کا x تھا وہ یہاں پہ y بن جائے گا اور جو اس کا y تھا وہ یہاں پہ x بن جائے گا. اس میں آپ کو سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ڈٹرمن کر لیا تھا کہ جو انورس فنکشن ہے اس کا ڈومین جو ہے اٹ از اکول ٹو دا رینج آف دی اوریجنل فنکشن, اور اس کا رینج جو ہے اٹ از اکول ٹو دا ڈومین آف دی اوریجنل فنکشن. تو جب آپ ایکس اوریجنل فنکشن میں ایکس جو ہے وہ ڈومین ہے, وائی جو ہے وہ رینج ہے. جب آپ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں لائن کو, گراف کو اکراس دا لائن وائی اکول ٹو ایکس, تو جو وائی ویلو ہے وہ ایکس ویلو بن جائے گی نئے فنکشن کی, اور جو ایکس ویلو ہے وہ وائی ویلو بن جائے گی. یعنی کہ ڈومین جو ہے وہ رینج بن جائے گا اور رینج ڈومین بن جائے گی. تو اس طرح سے آپ انورس فنکشن کو پلاٹ کر سکتے ہیں. اور ہر انورس فنکشن کو پلاٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اوریجنل فنکشن کو پلاٹ کریں, بیچ میں لائن ڈرا کریں y equal to x کی, بڑی آسان اسٹریٹ لائن بنتی ہے یہ 45 ڈگریز کے اینگل پہ ہاریزونٹل سے, اور اس کے اکراس آپ ریفلیکٹ کر دیں x اور y کی ویلیوز کو انٹرچینج کرتے ہوئے. تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس ایگزامپل میں ہم نے یہی دیکھا کہ پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے فنکشن کا انورس لینا ہے, اس کا ڈومین کیسے ڈٹرمن کرنا ہے, اور اس کو گراف کیسے کرنا ہے. اور یہی آپ اسٹیپس یوز کریں گے کسی بھی فنکشن کے انورس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے اور وہ ہوگا کوڈریٹک فنکشن کا اسپیشل ٹائپس آف فنکشنز ہیں. تھینک یو ویری مچ.